إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم مکرم سامعین، آج مجھے اس لحاظ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے ٹیم میں شریک جو جسم کے اور صحت کے مسیحا سمجھے جانے والے لوگوں کی طرف سے اپنی روحانی ضروریات کے سلسلے میں اس مجلس کے اور اس سلسلے کی جو تشکیل ہے تنظیم، یہ اس بات کا اعلان ہے اور اس حقیقت کا اقرار ہے کہ انسان صرف کا نام ہے. اگر انسان صرف جسم کا نام ہوتا تو ہے ہی جسم کے مالک. آپ کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ مسیحا ہے اور ان کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے. آپ کی جانب سے محنت اور کوشش اور اس کے لیے ساری بھاگ دوڑ یقیناً یہ مستقبل کی جامعیت کا جانا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کہ جسمانی ضروریات کو ضرورت سمجھا جاتا ہے اور اس تقاضوں کو تقاضا سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی روح کی ضرورت کو بھی ضرورت سمجھا جاتا ہے اور روح کے تقاضوں کو بھی تقاضا سمجھا جاتا ہے. آپ کی دوسری سعادت اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس علم کو جس کو آج کل میڈیکل سائنس اور ہماری قدیم زبانوں میں قدیم اصطلاح کے اندر اس کو علم الابدان بھی کہا جاتا تھا، اس کو صدر اسلام کی ابتدا سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی جانب میں مقبولہ منسوب ہے. ان کے بعد کی جانب اس کی بات آتی ہے کہ ان کا علم تو دو ہی ہے، یا تو علم الادیان ہے اور یا علم الابدان، یعنی یا تو دین کا علم ہے وہ علم ہو اور یا پھر جسم کا علم ہے جو کہ انسانیت کی خدمت کی سب سے اہم ترین شاخ ہے اور اس کے ساتھ بے شمار اسلامی احکامات وابستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر ڈاکٹر مصباح العزیز صاحب کو، دیگر حضرات کو اس کا جو اس کے انعقاد کرتے رہتے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ ہیں، آپ جو پوری جو باڈی ہے، آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں موضوع ڈاکٹر صاحب کو اس کے بعد کا ہمارا کیا ہے اس موضوع پر بات کرنا ہے. یہ موضوع بھی بالغ النظری کی دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا سب سے اہم ترین مسئلہ سمجھا ہے کہ اس وقت ہم یہ مملکت خداداد جن مسائل سے درپیش ہے، کچھ مسائل اس کی سلامتی کے ہیں، اس کی مختاری کے ہیں، اس کے دیگر مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ اس خطے میں اسلام کا مستقبل کیا ہوگا اور اس ملک جس کا ماضی اسلام سے جڑا ہوا ہے، جس کا وجود اسلام سے جڑا ہوا ہے، اس میں اسلام کا مستقبل کیا ہوگا. اور اس بات کو آپ اس سے بہتر جانتے ہوں گے کہ پچھلے اس طرح اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا پچھلے 10-12-15 سالوں میں اس بات کی کوشش بڑی اونچے سروں میں شروع ہوئی ہے کہ اگر اسلام کا انکار ممکن نہ ہو، وہ خمیر میں شامل کر دیا گیا ہو یا بنیادوں میں ڈال دیا گیا ہو، پھر کم سے کم اسلام کی شکل پر ضرور گفتگو کی جائے کہ ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں. اور اسلام کی تاریخ کے جو 1400 سال دیکھتے ہیں، حیران ہے کہ ہمیں اس سے پہلے کبھی تقسیم اسلام میں نظر نہیں آئی تھی جو آج پیدا کی گئی. یہ خیالی اور پرستی کی اور مختلف قسم کے جو ورژنز بتائے جاتے ہیں کہ اسلام کی یہ صورت اور اسلام کی یہ صورت، یہ ہمیں ان آخری 200 سالوں سے پہلے یا آخری 150 سالوں سے پہلے جو مسلمانوں کے زوال کا دور سے شروع ہوتا ہے، اور شاید زوال کے میں سے بھی بڑا سبب یہی ہو کہ جہاں پر یہ بحث مباحثے کھل گئے، یہ پنڈورا باکس کھل گئے اور اس کے بارے میں مختلف اور وہ
پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے آسان بھی ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے. 80% دین 90% دین پر اختلاف ہی نہیں ہے تقریباً. اس سے نظر ہٹا کر بعض اور چیزوں کو فوکس کر لیا اور اس کے نتیجے میں آج جو ضروریات دین پر بھی عمل پیرا نہ ہو وہ زوائد دین پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں پر بات کر رہی ہوتی ہے جس کا نمبر ترجیحات کی فہرست کے اندر شاید پر بہت بات پہ آتا ہے. بہت بڑی بنیادی ضروریات کی فہرست پر عمل کر لینے کے بعد شاید کسی درجے کو تنازع پیدا ہوتا ہے. تو میں آج کی اس سے گفتگو کے اندر آپ کے سامنے دو پہلو رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو چیز ہمیں آئی, ہمیں میراث میں جو ملی ہے, ہم تک جو چیز پہنچی ہے وہ ہے اور اس کی حقیقت. دیکھیں اللہ جل جلالہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے اور وہ اس کائنات میں جتنی مخلوق جو مکلف ہے, جو بستی ہے, انسانوں کی جو مخلوق جو ہے اس کی دیگر مخلوقات کے علاوہ اس سے جس قسم کی زندگی کا